بیہیویئر ماڈیفیکیشن میں ہم بیسیکلی بیہیویئر چینجنگ پروسیجرز یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ وہ بیہیویئر جو ان اپروپریٹ ہے ان کو ہم کیسے اپروپریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپروپریٹ بنا سکتے ہیں اکارڈنگلی. اینڈ ادر دین دیٹ کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں جو بچہ آلریڈی لرن کر چکا ہے, تو ہم اس کو شیپ اپ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اس میں اور فردر امپروومنٹ آئے. پلس بیہیویئر ماڈیفیکیشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہمیں نیو ٹاسک لرن کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ان کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں چیننگ کے تھرو, شیپنگ ٹیکنیکس کے تھرو. تو یہ ماڈیفیکیشن ٹیکنیکس کا ہی پارٹ ہے. ٹھیک ہے, جو ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں ایڈ کروں کہ جب ہم بیہیویئر ان اپروپریٹ بیہیویئر کو چینج کر رہے ہیں تو ہمیں فنکشنلی ایکویلنٹ آلٹرنیٹیو بیہیویئر دینے کی ضرورت ہے. آلٹرنیٹیو بیہیویئر کا پرپز یا فنکشن وہی ہوگا, صرف ہم اس کو ایک اپروپریٹ وے میں مولڈ کریں یا چینج کریں. ان کو ریپلیسمنٹ بیہیویئر بھی کہا جاتا ہے. ایک ایگزامپل ڈسکس کروں گی جسے یہاں مینشن آپ لوگ ریڈ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بچے کو اٹینشن چاہیے پیرنٹس اور پیرنٹس کسی ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں تو وہ بچہ شاؤٹنگ کر رہا ہے. اب اس شاؤٹنگ سے اس کا فنکشن آف بیہیویئر کیا ہے کہ اس کو اٹینشن مل رہی ہے, لیکن اسی کو جب ہم اپروپریٹ وے میں آلٹرنیٹیو بیہیویئر کے تھرو مولڈ کریں گے یا چینج کریں گے تو ہم اس کو ایکسکیوز می یا لسن ٹو می اس طرح کی کمانڈ کارڈز یا اس طرح کی چیزیں یوز کروا کے ہم اس کی ٹریننگ کر سکتے ہیں تاکہ اس کے بیہیویئر کو ہم فردر ماڈیفائی کر سکیں. تو جب بھی ہم کوئی بیہیویئر شیپ کریں گے یا چینج کریں گے تو اس کی جگہ ہم ایک آلٹرنیٹیو یا ریپلیسمنٹ بیہیویئر دیں گے جو کہ ایک اپروپریٹ بیہیویئر ہوگا. ٹھیک ہے, بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ آلریڈی امپلیمنٹ کرے ہوں گے, لیکن ہم ان کو ٹرم وائز آج ذرا زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کو کیسے چینج کرنا ہے, کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, وہ آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا. یہ ٹیکنیکس جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہیں, ری انفورسمنٹ, ایکسٹینشن, ٹائم آؤٹ, اگنورنگ, ریوارڈنگ, شیپنگ اینڈ پرومپٹنگ, یہ ساری جو ٹائپس اور ٹیکنیکس ہم نے لکھی ہوئی ہیں یہ ہر بچے پہ اپلیکیبل نہیں ہے. سو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیڈ اکارڈنگلی, اسی لیے ہم بیہیویئر انالیسس کریں کہ ہم بچے کا بیہیویئر ڈٹرمن کر سکیں. اور ہر بیہیویئر یعنی اگر اس کا ایک بیہیویئر ہے کہ شاؤٹنگ کر رہا ہے, وہ ایک وہ ہے کہ وہ سیلف ہٹنگ کر رہا ہے, تو یہ دو ڈفرینٹ بیہیویئرز ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ABC چارٹ مینٹین کریں گے تو آپ ہر بیہیویئر کو الگ الگ اینالائز کریں گے اور الگ الگ اس کا ڈیٹا مینٹین کریں گے. دین اکارڈنگلی آپ اس کے لیے ٹیکنیک سلیکٹ کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہٹنگ کے لیے جو ٹیکنیک یوز کریں وہی آپ کی ٹیکنیک جو ہے وہ آپ کی شاؤٹنگ کے لیے یوز ہو. سو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ڈفرینٹ بچوں پہ ڈفرینٹ بیہیویئرس کے لیے یوز ہو سکتی ہیں, یوٹیلائز ہو سکتی ہیں. اسٹارٹنگ فرام ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے, کوئی ایک بندہ بتائے گا؟ جنرلی ری انفورسمنٹ ہم بہت سنتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, تو ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے, کوئی ایک والنٹیرلی بتا دے ہمیں. جی, ری انفورسمنٹ میں کوئی بھی بچے کی جیسے کہ کوئی بھی ٹوائز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی کینڈی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے, ایون کہ میوزک بھی جو ہے ایک بہت اچھا ری انفورسمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے ایکسپلین کیا یہ ری انفورسمنٹ کی ٹائپس ضرور ہو سکتی ہیں. میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ری انفورسمنٹ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, ری انفورسمنٹ بیسیکلی وہ پروسیجر ہے جس کے تھرو جو کانسیکوینسز آف بیہیویئر ہے, اگر بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا کوئی برا کام کیا ہے تو اس کی لائکلیہڈ, یعنی اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے ہم اسے اپریشیٹ کریں تو فیوچر میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہے گا, تو اس کو انکریز کرتا ہے اس کے بیہیویئر کو کہ وہ فیوچر میں دوبارہ ریپیٹ ہو. ان ادر ورڈز اگر ہم کہیں تو وہ اس کی انٹینسٹی کو بڑھاتا ہے. اگر کوئی بچہ رائٹنگ میں امپروومنٹ دے رہا ہے اور آپ کیا او واو گڈ جاب, تو وہ کیا کرے گا, ہی لائک دیٹ سوشل ری انفورسر, وہ سوشل ری انفورسر ہے جس کے تھرو وہ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کرنا چاہے گا. اب ری انفورسرز ڈٹرمن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ری انفورسر ہر بچے کا ضروری نہیں ہے, جتنے آپ کے پاس بچہ ہے سب کے ری انفورسمنٹ, ہر کسی کی اپنی پریفرنسز ہیں, ہر کسی کی اپنی چوائسیز ہیں. تو ری انفورسر وہ چیز ہے جو اس کے بیہیویئر کو بڑھانے کے لیے ہم یوز کریں ایز این انسینٹیو. اب ایک بچہ اس کو کینڈی پسند ہے, ایک بچہ اس کو ہو سکتا ہے جمپنگ ایکٹیویٹی پسند ہو. سو ہاؤ یو یوٹیلائز دیٹ اور کس طرح سے آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں وہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. ری انفورسمنٹ کی ٹائپس ہوتی ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو ری انفورسمنٹ سمپل ٹرمز میں اگر ہم کہیں کہ بچے نے اچھا کام کیا, کوئی اسٹیمولس تھا, اس پہ ایک اپروپریٹ رسپانس دیا تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا یا کانسیکوینسز دیے, کوئی کینڈی دے دی, کوئی سوشل ری انفورسر میں گڈ جاب کیا دیا, کلیپنگ کر دی, ہائی فائیو کر دیا, تو یہ ساری پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے جو اس کے بیہیویئر کو انہانس کری اور وہ ریپیٹ کرنا چاہے گا اس بیہیویئر کو, کیونکہ اس نے لنک اپ کر لیا, ایسوسیٹ کر لیا. جیسے مس اسما نے شروع میں بات کی ہے کہ ہم آپرینٹ اور کلاسیکل کنڈیشننگ کے
مین پرنسپلس کو, لرننگ پرنسپلس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ہم ایسوسیشن پہ بات کریں, بچے نے اس اسٹیمولس کو اس کانسیکوینس یا ری انفورسمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا, تو اس کی لرننگ اور انہانس ہو رہی ہے. اس کو ہم نے کوئی پزل دیا اور اس پزل کے بعد ہم کینڈی دے رہے ہیں, جب بھی وہ پزل پریزنٹ ہو رہا ہے وہ بہت خوشی سے اس کو کرنا چاہے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کانسیکوینس میں اسے کینڈی ملے گی یا اس کی پسند کی کوئی بھی چیز ملے گی. نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیگیٹو ری انفورسمنٹ پہ. یعنی پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں ہم کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں. جی جی بالکل سمپل, فورسر ایڈ کرتے ہیں. اٹس اے کانسیپٹ آف ایڈیشن. ہم نے ایک چیز کو ایڈ کیا جس کی بیسس پہ ہمیں فیوریبل ریزلٹس مل رہے ہیں جو اس بیہیویئر کو انکریز کریں گے ان فیوچر. موونگ نیکسٹ ٹو نیگیٹو ری انفورسمنٹ. نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں ہم کوئی سچویشن یا کسی بیہیویئر کو ڈیکریز کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیگیٹو ری انفورسمنٹ تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ایک ایورسو اسٹیمولائی ہے, اس ایورسو اسٹیمولائی سے جب ہمارا انٹریکشن رہا ہے تو اس انٹریکشن کی بیسس پہ ہم نے یہ لرن کیا کہ اس کے کانسیکوینسز کبھی فیوریبل نہیں ملے. ٹھیک ہے, سو وی اسٹارٹ ریموونگ دیٹ ایورسو اسٹیمولائی. ہم اسے اوائڈ کرنے کے لیے ایک بیہیویئر اڈیپٹ کر لیتے ہیں پہلے سے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کا نام ہم لے لیتے ہیں امیجنری اسامہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی مدر اس کو روز کہتی ہیں کہ تم یہ ڈشز اپنی نہیں واش کرتے یا اپنا بیڈ صحیح نہیں کرتے. تو وہ مدر کی جو ڈانٹ ہے وہ اس کو ایک ایورسو اسٹیمولائی ہے جو سننے میں اسے پسند نہیں آ رہی, اچھی نہیں لگ رہی. تو ٹو اوائڈ دیٹ ایورسو اسٹیمولائی اس نے ایک بیہیویئر اڈیپٹ کر لیا کہ بجائے اس کے کہ میں روز وہ ڈانٹ سنوں جو مجھے پسند نہیں ہے, اس نے خود سے اپنا بستر سیٹ کرنا یا اپنے برتن دھونا, یہ چیزیں اس نے خود شروع کر دی. ٹھیک ہے, سو وہ اس نے لرن کیسے کیا؟ وہ لرن اس نے ایسے کیا کہ ریپیٹڈلی اس کا ایکسپوجر رہا اس چیز سے, لیکن وہ اسے پسند نہیں ہے, وہ کانسیکوینسز فیوریبل نہیں تھے. ایک اور ایگزامپل آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہوگی کہ ہم منڈے مارننگس کو دیکھتے ہیں کہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے, رش بہت زیادہ ہوتا ہے. اب وہ ٹریفک جیم جو ہے وہ ایک ایورسو اسٹیمولائی ہے. اس کے کانسیکوینسز اگر ہم دیکھیں تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہے کہ میں آفس لیٹ پہنچ رہی ہوں اور مجھے جو ہے وہ ڈانٹ بھی سننی پڑی ہے, یہ بھی سننا پڑ رہا ہے کہ فرسٹ ورکنگ ڈے تم لیٹ آ رہی ہو. ٹو اوائڈ دوز کانسیکوینسز میں نے یہ لرن کر لیا کہ میں منڈے مارننگ کو جلدی نکلنا شروع ہو گئی. تو میرا بیہیویئر جو ہے وہ انکریز ہو گیا کہ میں نے وہ پریکٹسنگ یا وہ اپروپریٹ بیہیویئر جو کہ میرے سے ریکوائرڈ تھا وہ میں نے ایورسو اسٹیمولائی کو اوائڈ کرنے کے لیے پہلے سے اڈاپٹ کر لیا, یا بیفور ٹائم میں نے اس پہ ایکشن لینا شروع کر دیا. اس کی ایک کلاس ریلیٹڈ ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کی پارٹیسپیشن کلاس روم انوائرمنٹ میں کم ہے, وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا اور ٹیچر ہمیشہ اسے بولتی رہتی ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن نہیں آئی یا آپ کا کویشچن نہیں آیا, یو آر ناٹ ایکٹیو ان کلاس. تو وہ جو کانسیکوینسز ہیں کہ پوری کلاس کے سامنے مجھے ٹوکنا یا ڈانٹ پڑنا, ٹو اوائڈ دوز کانسیکوینسز بچے نے کلاس میں پارٹیسپیشن شروع کر دی. اب یہاں وہ دو چیزیں اوائڈ کر رہا ہے, ایک تو وہ ایورسو اسٹیمولائی جو اس کو پسند نہیں آ رہا, ڈانٹ ہے, اور دوسری چیز اس سے ریلیٹڈ کانسیکوینسز جو اس کو برا فیل کرا رہی ہے پوری کلاس روم کے سامنے. تو نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں ہم ایورسو اسٹیمولائی کو انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کی بیسس پہ بچہ لرن کر لیتا ہے کہ مجھے بیفور ٹائم بیہیویئر لینا ہے ٹو اوائڈ دوز کانسیکوینسز جو میرے لیے فیوریبل نہیں ہے.